آج کے ہمارے چیف گیسٹ محترم جناب نور الحق قادری صاحب، فیڈرل منسٹر فار ریلیجیس افیئرس اینڈ انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی، جناب ہمارے گیسٹ آف آنر محترم آنریبل عبد القدوس پریزنٹر صاحب، اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی of Balochistan, my colleague speakers, honorable speakers here. سب سے پہلے تو میں اس موقع پر چیئرپرسن فرحہ عظیم شاہ صاحب of the Iman Pakistan Trust and Tehreek, and as well as the Global Peace International Think Tank، میں آپ کو آج یہ شاندار سیمینار سجانے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں گا۔ آج ہم اس وجہ سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم جو ہیں ہماری پاک فوج جو ہے، our beloved پاکستان آرمی، ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ آج کا بڑا اچھا ٹاپک ہے، اس کا ٹائٹل بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دا پاکستان آرمی از آور پرائڈ۔ تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہماری ملک کی تمام لوگوں کی پرائڈ تو ہے، مگر یہ تمام مسلم امہ کی بھی پرائڈ ہے۔ پاکستان آرمی is pride for all Islamic countries. Our army is the soldiers of Islam. اور ہماری یہ دعا ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے in the future it should grow اور مضبوط سے مضبوط تر ہو to encounter all the challenges in the future years to come. کیونکہ یہ جو ہے ہماری فوج، they are the protectors and the caretakers of our country. یہ ہماری زندگیوں کے، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں کے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کی، ہمارے ماؤں بہنوں کی زندگیوں کے محافظ ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر جو آپ دیکھیں تو سیریا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر جو آپ دیکھیں تو عراق میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح اور ملک بھی ہے جہاں انتہا سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم آج ہماری بیلاوڈ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ شانہ بشانہ ہو کے چلے گا، کیونکہ because if it was not for our army we would be facing the same situation جو آج جو ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں جہاں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے وہ کچھ ہو رہا ہے گا کہ I prefer not to speak about it from this platform، مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ Our beloved army is
is the custodian of our beloved homeland. یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا گھر ہے. اگر جو خدا نہ کرے اس میں کسی بھی خطے کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہو رہا ہے گا. اس بات کا خیال رہے. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی از ون آف دا موسٹ پاورفل آرمیز. بہت باصلاحیت فوج ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ وی آر اے نیوکلیئر نیشن. تو بہت سے ملکوں کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں. ان کی یہ کوشش رہے گی کہ پاکستان جو ہے اس کو کسی طرح اندرونی کمزور کرا جائے. تو ان سازشوں کا آپ بے تحاشا خیال رکھیں کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کسی قسم کی سازش اندر انہی سے ہو. کیونکہ باہر سے تو الحمدللہ اتنی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کھل کے وہ ہمارا مقابلہ کرے یا اس طرح کی کوئی اقدام کرے یا کوئی قدم اٹھائے کہ ہماری ملک کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے. تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے گا سوائے اس کے ٹو ویکن پاکستان فرام انسائڈ. تو آئی ریکویسٹ آل our nation to be prepared and be very careful about any coming situation like that. اور اس کے ساتھ میں سلام کرنا چاہتا ہوں جو شہداء ہیں and all our soldiers who lay their lives. اور میں ایک آج آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تاریخ رکھنا چاہ رہا ہوں گا کہ یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ سے اپنی تاریخ کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتی ہیں اور اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں تو ایسی قومیں جو ہیں وہ پھر مستقبل کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہے. تو ہمارے ملک کے لیے ہماری قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہماری تاریخ کو یاد رکھیں ہمیشہ اور اسے پڑھیں ہم اور اسے سمجھیں. آپ دیکھیں کہ میں آج ایز دا 11th نواب آف جوناگڑھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور میں اس موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ دیر از اے لاٹ آف اگنورنس. پوری دنیا میں اگنورنسی تو ہے مگر پاکستان میں بھی ہیں. تو میں ہمیشہ میرا یہ آبجیکٹیو رہے گا کہ میں جو ہوں ایسی ایک ریاست جو پاکستان کے ساتھ جس نے 1947 میں الحاق کرا. یہ جو ہے تقریباً اونلی 250 miles آف دا کوسٹ آف کراچی. تو جب الحاق ہوا 1947 میں تو ہندوستان کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس نے اپنی فوجیں بھیج کے اس ہماری ریاست پہ قبضہ کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ دس از این ایکٹ آف اگریشن. This is an act which is in conflict with the Charter of the United Nations کہ میں نے پڑھا ہے وہ. اینڈ اس میں اس کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بڑی ریاست اپنے طاقت کے بلبوتے سے چھوٹی ریاست پر قبضہ نہیں کرے گی. تو they exactly did that in 1947 and the case of Junagadh is pending before the United Nations Organization up to this day. ہم انشاءاللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر جو ہے اس کا بھی حل ہو اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جوناگڑھ کا بھی حل ہو. اور اس کے علاوہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور فضل فرمائے ان کے اوپر بھی اور ان کے لیے بھی کوئی اچھا سلوشن اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ان کی بھی عزتیں جو ہیں so they can live with honor and dignity. And it is because of the Pak Army that today, and we are thankful to them, that we as a nation, the Pakistan nation, lives with honor and dignity. My salute to the Pakistan Army and my gratitude to the chairperson, Shah Sahiba, for giving me this opportunity to, for a few words, to present a few words.
to you. Thank you very much. Thank you.